السلام علیکم. میں اپنے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوستوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے کافی طوفان مچا ہوا ہے اور بہت ساری نیوز جو ہے گردش کر رہی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مزید اپنے چینل میں آگے بڑھیں اور ڈسکس کریں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے. پچھلے 2 ہفتے سے ہم لوگ بڑے سکون میں تھے کافی دنوں سے کہ بھئی اب ویکسین آ گئی ہے اور اب انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ چھٹکارا پا لیں گے کووڈ-19 وبائی مرض سے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی خبر آ جاتی ہے اور نئی جو ہے افواہیں گردش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وسوسے دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پچھلے دنوں یہ ہوا کہ یورپ کے کافی ممالک نے اپنے یہاں جو ہے وہ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ویکسین جو ہے دینے سے بند کر دی، اور اس کا سبب یہ بتایا کہ اس کو دینے سے خون جمنے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں میں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک طرف جو ہے وہ ایک خوف کی لہر دوڑ گئی اور ہر طرف جو ہے وہ یہ بات ہونے لگی کہ بھئی کیا ویکسین بھی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، ویکسین سے جو ہے وہ کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کسی اور سائیڈ ایفیکٹ کا جو ہے وہ بعد میں ڈسکوری تو نہیں ہوگی. اس طرح کے وسوسے اور سوالات لوگوں کے ذہن میں آنے شروع ہو گئے، اور کچھ سوالات جو ہے وہ لوگوں نے مجھے بھی بھیجے، دلچسپ قسم کے سوالات اسی ضمن میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت اور کتنا فسانہ ہے، اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ڈیٹا اور انفارمیشن سے دیکھ سکیں کہ کہاں تک اس میں سچائی ہے. تو میں پہلے کوشچن کی طرف چلتا ہوں. لازمی بات ہے، پہلا کوشچن یہی تھا کہ کیا ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ جو ہے وہ خون جمنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے یا امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو میں اپنی تشریح جو ہے وہ اس طرح سے شروع کروں گا کہ WHO کے بیان کے ساتھ، بیان کے ساتھ کہ ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں جن میں یہ بات ثابت ہو سکے کہ جو لوگ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ویکسین یا حفاظتی ٹیکے لے رہے ہیں ان میں خون جمنے کے اثرات بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہی، ایک آدھ دن کے بعد ہی، یورپین میڈیسن ایجنسی نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ، یہ بیان جاری کر دیا کہ عام لوگوں میں خون جمنے کے اثرات جو ہے وہ مقابلتاً زیادہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو کہ حفاظتی ٹیکے لے رہے ہیں. تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اب تک اس طرح کے کوئی شواہد نہیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو سکے. اس کے بعد کیا ہوا کہ BBC، CNBC، CNN، گارجین، ہر جگہ جو ہے نیوز آنے لگی کہ اس طرح کے شواہد نہیں ہیں، اور لوگوں میں تاکہ ایک ٹھہراؤ آ سکے اور ان کو پتہ چل سکے کہ اس طرح کی جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان میں صداقت نہیں ہے. میں نے بھی اس دن میں جو ہے تھوڑی سی ریسرچ کی اور دیکھا کچھ ڈیٹا کو، کچھ انفارمیشن کو، اور آپ کے لیے 2 گرافز بنائے تاکہ آپ کو آسان اور سہل زبان میں میں سمجھا سکوں کہ سائنٹیفکلی جو ڈیٹا ہے وہ کیا شو کر رہا ہے. تو پہلا گراف جو آپ کے سامنے ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب تک 30 کیسز یعنی کہ 30 کیسز جو ہے وہ 5 ملین میں رپورٹ ہوئے ہیں. جبکہ اگر آپ دوسرا سائڈ دیکھیں، جو بڑی سائڈ ہے پائی چارٹ کی، گراف کی، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عام لوگوں میں 192 کیسز 5 ملین میں پر ویک جو ہے وہ رپورٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں دونوں کو مقابلہ کریں، تقابلی مقابلہ کیا جائے یا مقابلہ کیا جائے تقابلی جائزہ لیا جائے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ عام لوگوں میں خون جمنے کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح کا یہ دوسرا گراف ہے جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. اس میں یہ ایک ڈیٹا شو کیا جا رہا ہے کہ جب یہ کلینکل ٹرائل ہو رہے تھے تو اس میں 12,000 لوگ ایسے تھے جن کو حفاظتی ٹیکے لگے. ان ٹیکوں میں سے لگنے والوں میں صرف 4 لوگوں نے جو ہے وہ یہ رپورٹ ہوا کہ خون جمنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. جبکہ جن لوگوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں کیے گئے تھے اور مقابلے کے صرف لیے شامل کیا گیا تھا تجربات میں، ان میں جو ہے وہ تقریباً 11,000 لوگوں میں سے 8 لوگوں میں یہ رپورٹ ہوا کہ ان میں جو ہے وہ خون میں جمنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. تو آپ اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عام لوگوں میں جو ہے وہ خون جمنے کے اثرات یا امکانات جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی. چلیں ایک 2 کوشچن جو بڑے دلچسپ قسم کے مجھے ریسیو ہوئے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. پہلا کوشچن یہ تھا کہ میں نے جو ہے وہ پہلی ڈوز ایسٹرازینیکا آکسفورڈ ویکسین کی لگوا لی ہے، تو کیا میں اس خون جمنے کے مضر اثر سے بچنے کے لیے کوئی اور دوسری ویکسین کی سیکنڈ ڈوز لے سکتا ہوں؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کلیئر ہو گیا کہ اس طرح کی کوئی
حقیقت نہیں ہے کہ جو آپ کو یہ بتا سکے یا ثابت کر سکے کہ جو ویکسین ایسٹرازینیکا اور جو آکسفورڈ ہے وہ خون جمنے میں امکانات کو بڑھا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو دوسری ڈوز ہوتی ہے وہ پہلی ڈوز کے اوپر آپ کے دفاعی نظام کو اضافی قوت مہیا کرتی ہے، تو اگر آپ ڈوزز بدلیں گے تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کا دفاعی نظام جو ہے وہ قوت حاصل نہیں کر سکے گا، اور اس طرح کی ابھی تک کوئی ریسرچ یا تحقیقی مقالہ بھی سامنے نہیں آیا۔ ایک اور اسی ضمن میں کوشچن تھا، بڑا دلچسپ سوال تھا کہ کیا ویکسین لینے کے بعد میں پریگننٹ ہو سکتی ہوں، کیونکہ ویسے ہی پریگننسی کے اندر جو ہے وہ خون جمنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو CDC نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ بالکل کلیئرلی لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ کچھ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا ویکسین سے پریگننسی میں، تو آپ پریگننٹ ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک بات چیت ہے، جہاں تک تعلق ہے کہ خون جمنے کا ویکسین والے لوگوں میں، تو میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو امید ہے آپ کو یہ میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے، اور مستقل معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز حاصل کرتے رہیے۔ اللہ نگہبان، ٹیک کیئر۔